بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بابل کب آباد ہوا؟ کیا بابل دنیا کا پہلا شہر تھا؟ بابل کے معلق باغات کو کیوں دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا؟ بابل کے لوگوں نے اس وقت کا سب سے اونچا ٹاور کیوں تعمیر کیا تھا؟ کیا قرآن پاک میں بابل کا ذکر موجود ہے؟ بابل کے لوگ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ چاہے بابل کیا ہے اور اس کنویں کو کیوں کھودا گیا؟ بابل کو قرب قیامت میں دوبارہ کیوں تعمیر کیا جائے گا؟ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو انہی دلچسپ و عجیب سوالات کے گرد گھومنے والی ہے۔ ویڈیو پر ہوئی محنت کا تقاضا ہے کہ اس کو پورا دیکھا جائے۔ دوستو، بابل ایک واحد شہر ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف، زبور، توریت، انجیل سمیت دنیا کی تقریباً ہر مذہبی کتاب میں ہوا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے متعلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 55 کلومیٹر دور ہے، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ پرانے زمانوں میں یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخر یہ شہر آباد کب ہوا؟ اس بارے میں معتبر روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنایا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے، اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھے، اور وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا، اسی وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے اور لوٹ مار مچا کر پسند کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ اسی لیے اس بستی کا نام بابل یعنی جدائی رکھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5000 قبل از مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قدیم یونانی زبان میں اس کو بیبیلونیا بھی کہا جاتا ہے۔ 2300 قبل از مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کا قبضہ ہوا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ 1750 قبل از مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا، اور اس نے بکثرت عمارات تعمیر کروائیں، نہریں کھدوا کر آب پاشی کا نظام درست کیا۔ تب ہی سے اس شہر نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ حمورابی کے بعد بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 689 قبل از مسیح میں کلدانی حکمران بخت نصر بابل کے تخت پر آیا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا،
اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا، ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے باغات کو حاصل ہے، جو اپنے وقت سے لے کر اب تک کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کسی اور کے پیار میں اندھی تھی، جس وجہ سے بخت نصر نے ایسے ہوا میں معلق باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کو ہی بھول جائے۔ اور دوستو، یہ دنیا کے ان 7 عجائبات میں واحد عجوبہ ہے کہ جس کے مقام کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ نامور تاریخ دان ہیروڈیس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بخت نصر کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شہر کے لوگوں کے لیے جگہ ہی نہ کم پڑ جائے۔ اس لیے اس نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ دوستو، یہی وہ پہلا حکمران تھا جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، یہ شہر جادو کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بیان کی ہے کہ لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کبھی روایات میں ہے کہ بابل میں بخت نصر نے ٹاور تعمیر کیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ پھر یوں ہوا کہ لوگ دن بھر جاگتے رہتے، جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بالمردوق کہلاتا۔ عریانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے اڈے ہوا کرتے، جہاں قوانی لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کی نذر کیا کرتیں۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو گئے، جیسے کہ فیسٹیول آف پیلس، جس میں 2 مقدس بیل اور گائے کا میلاب کروایا جاتا۔ جیسے ہی ان کا ملاپ ہوتا تو میلے میں شامل لوگ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اسی کے ساتھ ہم بستری کرتی۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ بخت نصر کی بیٹی بھی وہ میلہ دیکھنے چلی گئی، اور جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی جنسی خواہشات کو پورا کیا گیا۔ کہتے ہیں جب بخت نصر کو یہ پتہ چلا تو اس نے میلے میں شامل 25,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس میلے کے انعقاد پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بابل کا ذکر چاہے بابل کے بنا بالکل ادھورا ہے۔
چاک کنویں کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن چاہے بابل مشہور اس لیے ہے کہ تورات کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں کہ جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا اور سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہوا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی اور آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ سکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہر نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسا گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا، اور اب بھی بابل میں ڈراؤنے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قرب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا سب سے عظیم شہر بنے گا اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عیسائیوں کے پوپ بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کیونکہ آئے دن بابل کی دوبارہ آباد کاری کی باتیں اکثر ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور تمام سننے والوں کو بروز قیامت بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔